کہ محبوب کہہ دو ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے، تو جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا، جہاں جہاں صدیق وہاں وہاں خدا۔ اور میں بتاؤں، اللہ جب اتنے قریب ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ صوفیاء نے اچھی بات کہی کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہے، جو زیادہ بہت قریب ہوتی وہ نہیں دکھتا۔ اسی لیے میں پوچھا کرتا ہوں، آنکھ تمہارے قریب ہے کوئی کہے اپنی آنکھ کو دور؟ کبھی دیکھا؟ جب تم نے اپنی آنکھ کو آج تک نہیں دیکھا، اپنے کو اندھا کیوں نہیں کہتے؟ دوسروں کے کہے پر بھروسہ کرتے؟ اور دوسرا بھی کہنے والا ایسا ہے کہ جس آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا اس آنکھ کو اس نے بھی نہیں دیکھا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھ کو، کہاں دیکھا؟ کہاں؟ آئینے میں۔ بات پکی، آئینہ سامنے کیا تو آنکھ کو دیکھا نا؟ مگر ایک بات بتاؤ، اس آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی؟ اگر آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ ارے تم جلوہ دیکھتے ہو، جلوے والے کو سمجھتے ہو، تصویر دیکھتے ہو، تصویر والے کو سمجھتے ہو۔ تو جو جسم کے قریب ہو اس کے لیے دیکھنا ہو تو وسیلے کی تلاش۔ جو جسم کے قریب ہو اسے دیکھنا ہو تو وسیلے کے ساتھ، تو آنکھ جسم کے قریب ہے، اس کو دیکھنا ہے تو جسمانی آئینے کو سامنے کرو، اور پھر اب جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو آئینے مصطفیٰ کو سامنے کرو۔ ایک بات بتاؤ، خیر آپ کو تو آپ کسی بہانے سے دیکھ بھی لیتے ہو، کبھی روح کو دیکھا؟ آئی نہیں کر کے سب، مگر مانتے کتنا ہو؟ بغیر دیکھے مانتے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں جتنا یقین تمہارا اپنے جسم پر ہے اتنا ہی یقین روح پر بھی۔ اس کوئی شبہ ہے؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں اپنے کو بے روح سمجھتا؟ سبھی کے پاس روح ہے نا؟ اور میں اس مقام پر پوچھتا ہوں کہ پورے جسم میں جو روح ہے وہ ایک ہے یا دو چار؟ ہاتھ میں کوئی اور ہو، سر میں کوئی اور ہو، اس آنکھ میں کوئی اور ہو، کان میں کوئی اور ہو، کا ایک ہی ہے نا؟ ایک روح ہے کہاں؟ سر میں کہ پیر میں؟ دائنے ہے کہ بائیں؟ کا ہر جگہ ایک روح، ہر جگہ۔ کوئی مقام اس جسم میں اس کا ہے؟ مقام نہیں، مکان میں رہ کے لامکان۔ نہ کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ، اور لطف کی بات ہو کہ ہر جسم کے ہر حصے میں ایک، اور اختیار اتنا، پورے جسم پر اس کا اختیار ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی قدرت ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی دیکھو جسم کے ہر حصے سے کام الگ الگ لیتی۔ جو کام آنکھ سے لیتی ہے وہ کان سے نہیں لیتی، جو کام کان سے لیا وہ آنکھ سے نہیں لیا۔ کان سے سن رہی ہے، آنکھ سے دیکھ رہی ہے، زبان سے بول رہی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہے۔ معلومات جو چیز ہے اس کے اختیارات الگ الگ، ایک ہے، اس کا کوئی رنگ، اس کی کوئی شاخ،
اس کی کوئی صورت. تو مان لیا نا ایک کو جو پورے جسم میں ہے مگر کوئی جگہ نہیں, کوئی شکل نہیں, کوئی صورت نہیں, جہاں چاہے جب چاہے تصرف کرے. مان لیا نا ایک کو, تو جسم میں ہر جگہ حاضر ناظر. مان لیا کہ نہیں؟ جسم کے ہر جگہ حاضر ناظر, اور ہر جگہ کی عالم, ہر جگہ کا متصرف, ہر جگہ بااختیار, ہر جگہ مختار. تو جسم کی روح کو جب تم نے مانا تو اگر کائنات کی روح, کائنات کی روح, کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حقیقت ہے, وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, عالم ہے, مختار ہے, قادر ہے, مقتدر ہے. جسم کی روح جب نکل جاتی ہے, جسم کسی قابل, پہلے تو خود دوڑتا تھا نا, اب لوگ کاندھے پہ لے کے جاتے, نکل گئی جسم بیکار ہو گیا. تو جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے. جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے. جب تک کائنات کی گردش ہوتی رہے, سورج چمکتا رہے, چاند چمکتا رہے, دریا بہتا رہے, گلاب کھلتے رہے, سمجھ لو کائنات کی روح موجود ہے. جسم کی روح نکل گئی تو جسم بیکار, اور کائنات کی جب روح نکلے گی زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا, آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا, چاند و سورج کے چراغ گل کر دیا جائے گا. وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا کما تحب. اچھا ایک بات اور بتا دیں, اپنے اندر کی چیز تلاش کریں تو نہیں ملتی, ملتی ہے تو اس کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑتا. سارے بیماروں سے پوچھو, بیماری ان کے اندر ہے نا, یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کرو, تیرے اندر تجھے بتا دے بیماری تیرے اندر, اور جاتا تو ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر جو بتاتا اس پر تو یقین بھی کرتا, پھر جو وہ علاج تجویز کرتا ہے اس پر عمل کرتے. یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب میرے اندر کی چیز میں سمجھ لوں گا, یہ پرائیویٹ معاملہ. اپنے اندر کی بیماری, تمہارے جسم کے اندر بیماری ہو تم اس کو صحیح نہیں کر سکتے, جسمانی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ. ایسے ہی جب تمہارے روح کے اندر بیماری ہو تم صحیح نہیں کر سکتے, روحانی حکیموں کے پاس جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب. اسی لیے دوستو جسمانی ڈاکٹر جسمانی مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے, اس کا علاج بھی کرتا ہے, مگر جب دل مریض ہوتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. ہے کوئی ایسا آلہ جو دل کے کینہ کپٹ کو سمجھ لے, دل کے بغض و عناد کو سمجھ لے, دل کے کفر و ایمان کو سمجھ لے؟ ہے کوئی آلہ ایسا؟ جب ان کے پاس آلہ نہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ جب یہ مرض ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ اگر تم اس کا علاج کرانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی آستانہ ہے, مدینہ شریف, گنبد خضرا. وَيُزَكِّيهِمْ, یہ میرا رسول ہے جو دل کو ستھرا کرتا ہے. دل کو ستھرا وہی کر سکتا ہے جو دل کی گندگی کو بھی دیکھ رہا ہو, دل کی نجاست کو بھی دیکھ رہا ہو. جو دیکھے ہی نہ وہ ستھرا کیا کرے گا؟ ستھرا کیا کرے گا؟ تو یہاں ضرورت ہے دست رسول کی. اگر دل کو صاف کرنا ہے دست, ارے بھی کپڑا صاف کرتے ہو, کپڑا صاف کرتے ہو کس سے؟ پانی سے اور صابن سے. تو صابن کا کام بھی صاف کرنا, پانی کا کام صاف کرنا. کل تجربہ کرو, بھگا دو صابن,
اور کپڑا ڈال دو، صبح سے شام تک دیکھو صاف ہوتا؟ پانی کا کام بھی صاف کرنا، صابن کا بھی کام صاف کرنا، صبح سے شام تک ویسے ہی کہ ویسا اور میلا ہو گیا، رنگت اور بگڑ گئی۔ کہا صرف صابن اور پانی سے نہیں، رگڑنے والا ہاتھ بھی چاہیے، اچھلنے والی مشین بھی چاہیے۔ تو صرف یاد رکھو قرآن کا بھی کام پاک کرنا ہے، حدیث کا بھی کام پاک کرنا ہے، مگر اسی سے باقی نہیں ملے گی، صفائی کے لیے دست رسول بھی چاہیے، صفائی کے لیے دست رسول بھی چاہیے، اللہ کے رسول کا ہاتھ چاہیے، وہ صاف کرنا چاہیں گے۔ اور دست رسول یہ مت سمجھنا مدینے ہی میں ہے، رسول کا ہاتھ تو پھیلا ہوا، رسول کا ہاتھ پھیلا ہوا، یہ غوث جیلانی بھی انہی کا ہاتھ ہے، یہ خواجہ اجمیری انہی کا ہاتھ ہے، یہ آقا نقشبند انہی کا ہاتھ ہے، یہ سارے سلسلے انہی کا ہاتھ ہے، انہی کا ہاتھ ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دل کو ان کے حوالے کرو، مگر حوالے کرنے والے بھی عجیب عجیب سمجھا، پیر کے حوالے دل تو کر دیتے آسانی سے زبانی طور پر کہ میرا دل تو پیر کے حوالے، کہ مطلب کیا پیر میری مانے میں نہیں مانتا، ایسا حوالہ میری مانے گا تب تو پیر، ورنہ جاؤ اپنا راستہ لو، اپنا راستہ لو۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پیر ہے کہ وہ پیر ہے۔ ہاں تو اپنا مرض آپ خود نہیں سمجھ سکتے، بلکہ مرض تو چھوڑیے، اپنے اندر کی صفات کی بھی معرفت تمہیں خود نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے صفات ہیں جس کو کہتے ہیں شجاعت، بہادری۔ کسی کو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کتنے بہادر ہو؟ بہادری آپ کے اندر ہے، مگر اس کا معیار کیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ صبر و تحمل، قوت برداشت، یہ آپ کے اندر ہی ہے، مگر اس کی معرفت آپ کو نہیں ہو رہی۔ معرفت کب ہوگی؟ صفات کا ثبوت تو ہے، ظہور نہیں ہو رہا۔ ظہور کے لیے کچھ اور چاہیے۔ ایک پہلوان آیا جب مقابلے میں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جیتے گا کہ وہ جیتے گا، دونوں کو نہیں معلوم۔ ایک نے جب اس کو زیر کر دیا پتہ چل گیا یہ بہادر۔ تو ایسا نہیں کہ بہادری ابھی پیدا ہوئی، بہادری پہلے سے تھی، ظاہر اب ہوئی۔ ایسے ہی کوئی صاحب مولانا ایوب صاحب کو دیکھا کہ کوئی یہاں کا ایک بیوقوف انسان ان کو گالیاں دے رہا انہی کے سامنے، برا بھلا کہہ رہا، برا بھلا کہہ رہا۔ وہ خاموش ہے اور خاموشی نہیں مسکرا بھی رہے۔ وہ تو چلا گیا، ہم نے سمجھا بڑی قوت برداشت، بڑی صبر کی طاقت ہے، بڑا تحمل ہے مولانا میں۔ تو کیا تحمل ابھی پیدا ہوا؟ پہلے سے تھا، ظاہر ہوا۔ تو کبھی کبھی دشمنوں کو سامنے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اپنا ہنر ظاہر ہو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب تیزی سے میں اور آپ کو آگے لے چلوں۔ اعتراض کرنے والے بڑے بھونڈے اعتراض کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں جہاں میں چلوں وہاں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہے نا، تو جہاں چلوں وہاں۔ تو ہم تو کبھی کبھی نجاست سے بھی گزرتے ہیں، اور ٹوائلٹ پہ جانے کا تو روز کا معمول۔ تو کیا گندگیوں میں بھی وہ رہتا؟ یہ اس کی شان کے خلاف بات معلوم ہوتی۔ کہا نہیں جناب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں وہ علم و قدرت کا ساتھ۔ ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں، اور یاد رکھو نور کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی۔ نور کی خاصیت ہے، یہ آپ کا آنکھ کا نور اگر کسی نجاست میں پڑے تبھی تو دیکھو گے نا،
تو کیا نور گندا ہو گیا؟ کیا آنکھوں کا غسل واجب؟ اور میں آپ کو بتاؤں صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، علماء سے پوچھو کوئی چیز نظر کیسے آتی؟ کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے؟ نظر اس طرح سے آتی ہے کہ آپ کے آنکھوں کا نور نکلتا، اس پر جا کر کے چشمہ ہوتا، پھر وہاں سے اس کی تصویر چلتی اور آ کے آپ کے دماغ میں آ کے چشمہ ہوتی، پھر آپ کا ذہن اسے ادراک کرتا۔ اسی کا نام علم ہے۔ علم کی بہت ساری قسمیں لوگوں نے کی ہیں، مگر اس پر اتفاق کہ صورت جو حاصل ہوتی وہ صورت جب ذہن میں جاتی، تو اب بتائیے آپ نے ایک نجس چیز دیکھی تو آپ کا نور گیا اس پر چپکا، اس کی صورت آئی آپ کے ذہن میں، تو کیا ذہن ناپاک ہو گیا؟ اگر صورت نہ آئے تو آپ دیکھیں نا، اگر خراب چیز کو دیکھنے سے ذہن ناپاک ہوتا ہو تو آنکھ پر پٹی ہی باندھ کر کے چلنا پڑے۔ کیا معاملہ ہے؟ نجس چیز کی تصویر، صورت اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ نہ خود گندی ہوتی ہے نہ کسی کو گندا کرتی۔ تو دوستو جب نجس چیز کی صورت میں اتنی لطافت ہے تو نور السماوات والارض کی لطافت۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پڑتی مگر کرن کبھی ناپاک نہیں ہوتی، چاند کی چاندنی ہر جگہ پڑتی ہے مگر چاندنی کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نور تو پاک ہی ہوتا ہے، نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نور پاک ہی ہوتا ہے، نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جہاں چاہے ہو تو یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی نامناسب جگہ پر نور پڑے تو وہ اس کی شان کے خلاف، بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ نجس زمین پر سورج کی شعاع پڑے تو شعاع کیا ناپاک ہوگی، زمین پاک ہو جاتی۔ نور ناپاک نہیں ہوتا، ناپاکی کو دور کرتا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ سب اچھا خدا قریب ہے تو آپ وہ کیوں کرتے ہیں، اس کو اشارہ کرتے ہیں وہ، کبھی یہ کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں۔ تو سنو بھائی، قصہ یہ ہے کہ خدا قریب ہے اس پہ کوئی شک نہیں، مگر ہم بہت دور ہیں۔ جب اپنی دوری کا خیال کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، اس کی قربت کا خیال کرتے ہیں تو کر لیتے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ قریب ہے تو یہ اللہ اللہ کا ذکر جو چلا چلا کے کرتے ہیں صوفیاء، ایسا کیا طریقہ؟ ارے وہ تو سنتا ہی ہے نا، یہ زور زور سے کیوں چلا رہے؟ تو یاد رکھنا کہ جو صوفیاء ذکر کرتے ہیں اس کی مصلحت اور ہے، وہ ذکر خدا کو سنانے کے لیے نہیں کرتے، در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے، اپنے دل کو بیدار رکھنے کے لیے، شیطانوں کو بھگانے کے لیے۔ کبھی کبھی کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے جس کا مقصد شیطانوں کو بھگانا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اذان ہوتی ہے تو خدا کو سنانے کے لیے نہیں، جہر سے جو قرأت ہوتی ہے خدا کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بندوں کو سنانے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے۔ اس میں یہ مصلحت ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا وہ پہلو ہے جو حمد الہی، مگر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مظہر کامل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا ہے، بداں کی وے می بینت وہ می شنوت کلام ترا، ذرا کی وے علیہ السلام متصف بصفات الہیہ وہ یکی صفات الہیینس انا جلیس من ذکرنی۔ نبی جو ہے اپنے صفات، خدا کی صفات کا مظہر، خدا کی ذات کی تجلی آئینے مصطفیٰ پہ بلا تمثیل ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے آفتاب آئینے میں۔ اور یاد رکھو، خدا اپنی جس صفت کی معرفت کرانا چاہتا ہے اس صفت کا نزول فرماتا اور اپنے خاص بندوں کو اس کا مظہر بناتا ہے۔ اگر خدا اپنی کسی صفت کو نزول نہ کرے، کسی بندے کو اس کا مظہر نہ بنائے، تو وہ صفت ہمیشہ پردہ خفا میں رہے گی، اس کی معرفت ناممکن۔ تو خدا اپنی جتنی پہچان کرانا چاہتا ہے، جن جن لفظوں کے ساتھ پہچان کرانا چاہتا ہے، تو اس صفت کا نزول بندے پہ کرتا ہے تاکہ اس سے اسے دیکھو پھر خدا کو پہچانو۔ اگر تو خدا اپنے کو موجود بتانا چاہتا ہے تو ضروری ہوئی کائنات کو موجود کرے۔ اگر کائنات موجود نہیں تو اس کے وجود کی معرفت کیسے؟ خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھے وہ عالم ہے تو اپنے علم کی صفت کا مظہر کسی کو بتائے۔ اگر وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ مختار ہے تو اپنے اختیار کی صفت، ایک صفت ہمارے پاس ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں، ایک صفت ہمارے پاس ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہ ہوتی قدرت، تو ہم قدرت کا لفظ جانتے؟ جب ہم اپنے کو قادر نہ مانتے تو قادر کا لفظ کبھی کان میں آتا؟ اور جب یہ نہ آتا تو خدا کو کبھی قادر کہتے؟ تو خدا نے ہمیں اپنے صفات کا مظہر اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور خدا کی صفات کی معرفت حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ تو ہماری ناقص مظہریت ہے، مگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کے ذات و صفات کا مظہر کامل ہے، ذات و صفات کا مظہر کامل ہے۔ ارے دوستو، ذات و صفات کا مظہر ہونے میں فرق بتا دوں۔ سورج نکلا، اس کی روشنی دیوار پر پڑی، دیوار کی دھوپ سے آپ نے سمجھ لیا سورج نکل آیا، دیوار کی گرمی سے آپ نے سمجھ لیا سورج گرم ہے، مگر دیوار میں سورج نہیں دکھا۔ اور وہیں آئینہ رکھ دو، وہیں آئینہ رکھ دو تو روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے اور خود سورج بھی ہے۔ اوپر والا سورج نہیں اترا ہے، یہ جلوے اترے ہیں، مگر جلوے اس رنگ کے ہیں کہ اسے دیکھو تو اسے دیکھ لیا، اسے سمجھو تو اسے سمجھ لیا۔ اسی لیے دیکھو، جو صفات کے مظہر تھے انبیاء کرام، ان کو دیکھنے والے نے دیکھا تو کیا کہا؟ یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ فرشتہ نظر آیا، خدا نظر نہیں آیا۔ یہ بزرگ فرشتہ ہے، مگر محبوب کو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا مرانی فقط رالہا، مرانی فقط رالہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے محبوب کو دیکھا اس نے حق دیکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں نے مدینے کی گلیوں میں حق کو چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ نہیں کہا فرشتہ چلتے پھرتے دیکھا، حق کو چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ مظہر ذات کی شان ہوتی ہے۔ تو مظہریت کی شان یہ ہے، تو خدا نے کہا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا میں اس کا ہم نشیں ہوں۔ تو جب اس صفت کی تجلی محبوب پر پڑی، جب اس معیت کی تجلی محبوب پر پڑی، تو جہاں محبوب کا ذکر ہوگا وہاں وہ قریب ہے، وہاں وہ قریب ہے۔ اور دوستو، یہ تصور کہ ہمارا آقا ہمارے قریب ہے، ہمارا آقا ہمارا قریب ہے،
ہمارا مشکل کشا ہمارے قریب ہے، ہمارا حاجت روا ہمارا قریب ہے، ہمارا شافع ہمارے قریب ہے، ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا ہمارا قریب ہے۔ یہ تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر، دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو اس قربت کا فیض، حضرت علی کا وہ واقعہ کہ بار بار سنا آپ نے، فتح خیبر والا بار بار، اور کیا بہادری کا عالم تھا کہ بائیں ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ایک جھٹکی میں اٹھا لیا، جس کو 40 جوان صرف کھولتے بند کرتے تھے۔ اب وہ ایسا ہلا جیسے سپر، طاقت دیکھیے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اس طاقت کا راز کیا، اس لیے کہ حضرت علی جس لشکر کو ساتھ لے کر گئے تھے، یہی لشکر پہلے بھی آ چکا۔